زرغام بس کرے نا پلیز، اب تو میری سانسیں بھی تھمنے لگی ہیں۔ وہ اس کی قربت میں پاگل ہو رہی تھی اور زرغام تھا کہ اس کا من ہی نہیں بھر رہا تھا، بار بار اسے تنگ کیے جا رہا تھا۔ سوتے میں پھر سے جگا دیا، پری میرے قریب رہیں، دور نہیں ہونا مجھ سے کبھی۔ وہ خوبرو کالو آنکھوں والا مرد بری طرح ان نیل کانسی آنکھوں والی پری کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا۔ زرغام نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ کسمسا کے اسے دیکھنے لگی۔ بہت ظالم ہے آپ زرغام۔ نیند سے بوجھل آنکھیں لیے اسے دیکھتے وہ اس کا چہرہ سامنے کی ناراضی سے بولی، جبکہ زرغام کے جذبات پھر سے جاگنے لگے تھے۔ نہ جانے کون سی تشنگی تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آپ نہیں جانتی پری، آپ میرے لیے کیا ہیں۔ وہ اس کے بکھرے بالوں کو پیچھے کرتا اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے معتبر کر گیا۔ جانتی ہوں آپ مجھ سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، میں آپ کے لیے بہت خاص ہوں۔ وہ اترائی تھی، میری زندگی میرا جنون ہے آپ۔ وہ ایک بار پھر سے اس پہ حاوی ہوا۔ زرغام لائٹس آف کیے تو پیار کرنے والے سب کچھ بھلائے ایک دوسرے کی سنگت میں اپنی زندگی کو جی رہے تھے، آنے والے بے رحم وقت سے بے خبر۔ اور پھر وقت نے ان دونوں کو ایسا دبوچا کہ آج 1 ماہ ہو چکا تھا دونوں نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ خاندانی دشمنی کی وہ آگ جو کم ہی بھڑکی ہوئی تھی ان دنوں کچھ زیادہ ہی بھڑک چکی تھی۔ 2 بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے اور ان کی اس دشمنی میں زرغام اور پری کا پیار کہیں کھو گیا تھا۔ جاوید شاہ سخت غصے کے عالم میں حویلی میں داخل ہوئے۔ بابا جان کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اسفند شاہ ان کا اکلوتا جوان بیٹا جس میں ان کی جان بستی تھی، اس کو دیکھتے ہی ان کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ ارے آؤ آؤ بیٹا، اچانک آ گئے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے جانشین کو گلے سے لگایا۔ دونوں کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ بابا سائیں غصہ کیوں ہے؟ کچھ نہیں یار، پھر سے وہی زمینوں کا مسئلہ ہے۔ ابرار شاہ بار بار اپنے آدمی ہماری زمینوں پہ بھیجتا ہے، وزاروں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی ہے، بس یہی سب چل رہا ہے۔ شکر ہے ابھی تک گولیاں نہیں چلی۔ انہوں نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بڑے سائز صوفے پر بیٹھتے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ بابا سائیں آپ تایا سائیں سے صلح کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اسفند کی بات پر جاوید شاہ نے اپنے لب غصے سے بھینچے۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ جو دشمنی اتنے عرصے سے چلی آ رہی ہے اب اسے میں صلح ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میں تو ابرار شاہ کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ صلح تو بہت دور کی بات ہے، لیکن بابا سائیں اس دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے آج تک بتایا؟ مرزا مرزا وہ اسفند کی بات کو نظر انداز کیے اپنے خاص ملازم کو بلانے لگے۔ ہمارے بیٹے کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، کافی دور سے آیا ہے۔ اسفند شاہ تم آرام کرو، تم سے شام کو ملاقات ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس سوال کا جواب دیے بنا ہی وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ بھیا اچانک سے نشال نے اسفند کو دیکھا تو اس کی طرف بھاگی چلی آئی۔ ارے میرا بچہ، میری جان کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک بھیا، اس بار آپ نے واپس آنے میں کافی وقت لگا دیا، کیا ہم حویلی والوں کی یاد نہیں آتی؟ وہ پیار بھرا شکوہ کر رہی تھی۔ وہ اپنے سے 8 سال چھوٹی بہن کو کیا سمجھاتا کہ وہ تو ابھی آنے والا نہیں تھا، اسے یہاں اسپیشل بلوایا گیا ہے۔ اس کے بابا سائیں چاہتے تھے کہ وہ اب یہیں رہے ان کے ساتھ، ورنہ شہر میں اس کا بزنس بے حد بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اور پھر یشما وہ بھی تو وہی تھی، اس کے بنا تو اسفند کو کچھ اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ اس کی بزنس پارٹنر تھی، مسٹر گلفام کی اکلوتی نک چڑھی بیٹی، لیکن اسفند کے لیے دل میں بے شمار پیار لیے اور اسفند بھی اسے محبت بھرا ٹریٹمنٹ دیا کرتا تھا۔ اسفند کے ساتھ کافی اچھا وقت گزارنے کے بعد وہ روم میں آئی تو اس کے موبائل پہ کال آ رہی تھی۔ نشال نے گہرا سانس بھرا، دھڑکنیں تو ویسے اس شخص کا نام دیکھ کر سر پر دوڑنے لگی تھیں۔ السلام علیکم، موبائل کان سے لگاتے دھیرے سے بولی۔ وعلیکم السلام، مقابل نے آنکھیں نیچے گہرا سانس بھرتے جواب دیا۔ کہاں تھی؟ کافی دیر سے کال کر رہا تھا، اٹھا کیوں نہیں رہی تھی؟ بہت ہی دھیما اور سرگوشی نما انداز۔ نشال کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ بھیا آئے ہیں شہر سے تو انہی کے ساتھ تھی۔ اسفند زرغام کے ماتھے پہ بل پڑے اور سیدھا ہوتے بیٹھا۔ جی، اور شاید کافی دنوں کے لیے آئے ہیں۔ نشال نے بستر پہ بیٹھتے مزید معلومات دی۔ اسے ابھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس کے بددہانی میں کہے گئے الفاظ پہ نشال چونکی۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ آپ بتائیں کب مل رہی ہیں مجھ سے؟ 1 ماہ ہو گیا ہے، اپنی غربت سے نوازے ہوئے۔ اب تو یہ دیوانہ پاگل ہو جائے گا۔ وہ بات کو پلٹ گیا۔ زرغام شاہ وہ لڑکھڑاتی آواز میں اس کا نام لیتے اسے مزید پاگل کرنے کے در پہ تھی۔ زرغام کی جان وہی گمبھیر سرگوشی۔ ابھی مشکل ہے، کچھ دنوں بعد ملوں گی آپ سے۔ ابھی حویلی میں سخت سیکیورٹی ہے۔
وہ یہ سب اس شخص کو کہہ رہی تھی جسے آج تک کوئی روک نہیں پایا تھا۔ آپ ملنے کی حامی بھرے پری، یہ شاہ وقت کے ہزاریوں لمحے میں آپ کے پاس ہوگا۔ وہ اپنے گریبان کے 2 بٹن کھولتے اپنے اندر لگی آگ کو بھڑکتا محسوس کر رہا تھا۔ اب تو محرم کی قربت کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا تھا کہ ایسے ایک ماہ سے اسے خود سے دور رکھا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا۔ اپنے والد کی چچا کے ساتھ بے وجہ دشمنی کو وہ اب تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ ہاں یہ دشمنی ہے، بے وجہ تو تھی، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے، اور نہ ہی کوئی بتاتا تھا۔ بس ایک ضد اور اکڑ اور تکبر تھا جو دونوں بھائی پچھلے 26 سال سے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ آغا سائیں، زرہام کے دادا جان ہر ممکن کوشش کر چکے تھے کہ دونوں بیٹوں کو آپس میں ملا دیں۔ ان کی دشمنی ختم کرنے کی انہوں نے حتی الامکان ہر طرح کی کوشش کرنی چاہی، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ ایک دوسرے سے صلح تو دور کی بات، شکل بھی نہیں دیکھنا گوارا کرتے تھے، اور یہی دشمنی انہوں نے اپنے بچوں میں ڈالنی چاہی۔ پر اس کی دشمنی کے چلتے زرغام اور نشال ایک دوسرے سے عشق کر بیٹھے۔ زرغام تو دھوم دھام سے بارات لانا چاہتا تھا، لیکن نشال نے اسے روک رکھا تھا کہ جب تک ان دونوں کے بابا ایک دوسرے سے صلح نہیں کر لیتے یہ ناممکن ہے۔ اور پھر زرغام اس سے کچھ خفا ہو گیا۔ وہ اس کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا تھا، اور یہ دشمنی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اس کے رہتے وہ کیسے اس سے ملتی۔ زرغام نے اسے صاف کہہ دیا کہ وہ اس کے گھر رشتہ لا رہا ہے، اب اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ اور پھر نشال نے ہی اس کا حل نکالا اور زرغام کو نکاح کا کہا کہ وہ چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں، بعد میں جب حالات ٹھیک ہوں گے تو وہ سب کو بتا دیں گے۔ زرغام اس کی یہ بات نہ مانا، بلکہ اس سے الٹا ناراض ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد وہ اسے راضی کرنے میں کامیاب ہوئی، اور بہت ہی رازداری سے زرغام اور نشال کا نکاح آغا جان کی سرپرستی میں ہو گیا۔ جی آغا جان، زرغام نے اپنی محبت کا آغا جان کو بتا دیا تھا۔ اسے چھپ کے نکاح کرنا کسی بھی طرح زیب نہیں دے رہا تھا، اور پھر یہی حل نکالا کہ آغا جان کو اس نکاح کے متعلق پتہ ہونا چاہیے۔ آغا جان نے اپنی سرپرستی میں نشال کا نکاح زرغام سے کر دیا۔ اس دن آغا جان بے حد خوش ہوئے، کیونکہ ان کی یہی دیرینہ خواہش تھی جو ان کے پوتے اور پوتی نے پوری کی۔ زرغام نکاح کے بعد اس کے پاس آتا اسے زور سے سینے سے لگا گیا۔ اس رات وہ دونوں فارم ہاؤس پہ رکے تھے۔ نشال کے گھر پہ چڑیا کو بھی بھنک نہ پڑی، اور سب سے بڑھ کے آغا جان کی رضامندی جب ان کے ساتھ تھی تو وہ مزید مطمئن ہو گئے۔ اس رات وہ قریب نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اور موسلا دھار بارش نے ان کے اندر کے بہکتے جذبات جگا دیے، اور وہ ایک دوسرے میں ضم ہوتے چلے گئے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ اسے چھوڑ کے آیا تھا۔ ایک ماہ کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ زمینوں پہ آئے دن جھڑپیں اور لڑائی نے عجیب سی فضا بنا دی تھی۔ ایک سرد سی جنگ تھی جو جاری تھی، اور ایک خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے کی، جو طوفان کے آنے کا اندیشہ دے رہی تھی۔ زرغام شاہ، کچھ دن تو ہوئے ہیں نکاح کو، اور آپ کی قربت میں گزرے لمحات کو، ابھی بھی آپ کا دل پاگل ہو رہا ہے۔ وہ فون پہ تھی، اس لیے تھوڑے نڈر انداز میں بولی، ورنہ سامنے ہوتے تو وہ اس سے نظریں بھی نہیں ملا پاتی تھی۔ یہ تو آپ میرے پاس آئیں تو آپ کو اپنی قربت میں بتاؤں گا کہ کتنا بے چین ہے یہ دیوانہ۔ بالکل نہیں، میں بالکل آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی۔ ایک کام کریں، تھوڑا انتظار کریں، انتظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ بستر پہ لیٹتی، فون پہ بات کرتی، اسے مزید تڑپا رہی تھی، اور وہ اس کی باتوں سے محظوظ ہوتا اس کو وقت دے رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی روح میں بستی تھی، اس کا سب کچھ تھی۔ زمینوں نے پھر سے جھڑپ ہو گئی، اور دونوں بھائی ایک دوسرے پہ بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ بس کر جا تم دونوں، وہ جو مزید کچھ کرتے اچانک سے آغا جان کی آواز پہ چونکے۔ زرغام ان کے ساتھ ہی تھا، اور افسوس سے اپنے باپ اور چچا جان کو ایک دوسرے پہ بندوق تانے دیکھتے ہوئے سر نفی میں جھٹکا۔ اگر نہیں چاہتے کہ میں کچھ سخت فیصلہ لوں تو بندوقیں نیچے کرو۔ وہ بوڑھے ضرور ہو گئے تھے، لیکن ان کی آواز میں ابھی بھی وہی للکار تھی۔ یہ باپ کی جرت تھی کہ ان سے دو بدو ہو کے بات کر رہے تھے، ورنہ وہ کسی کے نہیں سنتے تھے۔ دونوں اپنی اپنی بندوقیں نیچے کر گئے۔ اس دشمنی کو میری موت کے بعد ختم کرو گے تم دونوں؟ تو بتا دو مجھے۔ وہ ان کے بیچ میں جا کھڑے ہوئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے آغا جان، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابرار شاہ تڑپے، جاوید شاہ بھی لب بھینچ گئے۔ پھر آج میرے حکم کی تعمیل کرو گے تم دونوں، ورنہ میرا مرا منہ دیکھو گے۔ وہ ایک دم ابرار شاہ کے ہاتھ سے گن چھین گئے اور اپنی کنپٹی بھی دھر لی۔ آغا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابرار شاہ تو تڑپ ہی اٹھے تھے، تو وہیں دوسری طرف جاوید شاہ کی بھی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ زرغام شاہ کو تو لگا اس کی سانس سے رک گئی ہو۔ آغا جان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے گن نیچے کریں۔ ابرار شاہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں،
پہلے تم دونوں مجھ سے وعدہ کرو کہ جو فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں اس کو مانو گے، ورنہ آج یہاں سے میری لاش جائے گی۔ آغا جان کے پاس یہ آخری موقع تھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو ایک دوسرے کی دشمنی سے آزاد کر سکے، ورنہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آج اگر وہ دونوں اتنی دشمنی کے بعد بھی زندہ تھے تو اس کی وجہ آغا جان ہی تھے کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو مالی نقصان تو پہنچا رہے تھے لیکن جانی نہیں۔ اور آغا جان کو یہی ڈر تھا کہ جس دن ان کی آنکھیں بند ہوں گی یہ دونوں ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے، اس لیے انہوں نے اپنی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک فیصلہ لیا۔ آپ جیسا کہیں گے آغا جان، ہم ویسا ہی کریں گے۔ آپ پلیز اس گن کو نیچے کریں۔ جاوید شاہ کو بھی آغا جان کی فکر ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم دونوں میری بات مانتے ہو تو میرا ٹھیک فیصلہ ہے کہ ترخام شاہ اور انشال شاہ کا ایک ہفتے بعد نکاح ہوگا، دھوم دھام سے شادی ہوگی دونوں کی، کہ پورا گاؤں دیکھے گا۔ وعدہ دو مجھے تم دونوں۔ ان کے اس اچانک فیصلے نے سب کو دنگ کر دیا۔ ازدرغام کی تو سانسیں ہی اٹکنے لگی تھی۔ کیا یہ فیصلہ سب مانتے؟ اور پھر ان دونوں بھائیوں کو مانتے ہی بننی۔ دونوں خاندانوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ازدرغام اور انشال کی تو جیسے اللہ نے سن لی تھی۔ اسمد نے بہن کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ مجھے پورا یقین ہے زرغام بھائی ہمیشہ تمہارا خیال رکھیں گے، خود سے بھی زیادہ۔ یہ اسفند کا ہی یقین تھا کہ ڈر کے باوجود نشال کے چہرے کو مسکان چھو گئی۔ ایک بار پھر سے نکاح کی سنت ادا کی جا رہی تھی۔ سب کچھ بظاہر نارمل لگ رہا تھا، پر نشال کا دل بری طرح گھبرایا ہوا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ اسفند کا مسکراتا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ جا رہا تھا اور اس کا دل عجیب ہی گھبرایا جا رہا تھا۔ اور پھر آغا جان کی سرپرستی میں وہ اپنے باپ کی دہلیز چھوڑتی زرغام کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی۔ دونوں بھائیوں کو آغا جان نے ایک دوسرے سے گلے لگنے کو کہا تو وہ دل میں نفرت ہونے کے باوجود آغا جان کی خواہش پہ ایک دوسرے کو گلے سے لگا گئے۔ زرغام اپنے آغا جان کا ہاتھ تھامے انہیں عقیدت سے چوم گیا۔ تھینک یو آغا جان۔ اس کے لہجے کی خوشی محسوس کرتے آغا جان جی اٹھے۔ ہمیشہ خوش رہو میرے بچوں، اور میری پوتی کا خیال اپنی جان سے بھی بڑھ کے رکھو گے تم، یاد رکھنا۔ اور وعدہ کرو مجھ سے اس دشمنی کو تم دونوں مل کے ختم کرو گے۔ وہ ان سے وعدہ لے رہے تھے جو کچھ پلوں بعد وعدہ توڑنے والے تھے۔ اللہ ہر بری نظر سے بچائے میرے بچوں کو۔ آغا جان نے خوش ہوتے ان دونوں کو گلے سے لگایا۔ وہ دعا دے رہے تھے لیکن ان کی خوشیوں کو نظر لگ چکی تھی، ان کے دشمنوں کی۔ شاہوں کی بڑی حویلی میں وہ پہنچ چکے تھے۔ آتش بازی کا خوب مظاہرہ کیا گیا۔ ڈھولک کی تھاپ پہ سبھی گاؤں والے ناچتے خوش ہو رہے تھے کہ بالآخر دونوں بھائی دشمنی بھلا کے ایک ہو رہے تھے۔ اب گاؤں کی ترقی پہ دونوں کی رائے پہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ گاؤں والوں نے بہت ہی آس اور امیدیں لگا لی تھیں ان دونوں بھائیوں سے۔ مسلسل آتش بازی کی وجہ سے وہ جو گاڑی سے باہر نکلے گھونگھٹ اوڑے کھڑی تھی، بری طرح ڈر گئی۔ زرغام سے 2 قدم ہی آگے تھا، جبکہ اس کی والدہ نور جہاں اور اس کی خالہ سارا جہاں ایک ساتھ اس کے پاس کھڑی تھیں۔ ان کے سر بھی جھکے تھے اور چہرے بھی۔ نشال نے دھیرے سے ہاتھ زرغام کی کمر پہ رکھا تو وہ اس کے لمس کو 1 منٹ میں پہچان گیا۔ اس کے لبوں کو مسکان نے چھوا اور وہ نامحسوس انداز میں 2 قدم پیچھے ہوتے اس کے بالکل برابر آن کھڑا ہوا کہ نشال سہم کے اس کے ساتھ چپکی۔ آتش بازی اب کافی زیادہ ہونے لگی تھی ان کے پاس، بہت ہی پاس۔ حویلی کی انٹرس سے حویلی پہ اندر تک کے راستے کی اطراف میں پھولوں کی بتیوں کو بکھیرا گیا تھا اور اطراف میں مسلسل آتش بازی ہوئے جا رہی تھی۔ نور جہاں بہن کو لیے آگے بڑھ گئی، جبکہ زرغام نے بہت ہی مضبوطی سے نشال کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ میں ہوں نا؟ وہ اس کو اپنے حصار میں لیے اندر کی جانب بڑھا گیا۔ جہارا نے اس کا بہت اچھے سے ویلکم کیا اور پھر جہارا کی خواہش پہ کچھ رسمیں ہوئیں۔ انگوٹھی ڈھونڈنے کی رسم ان کی شدید تھی اور انگوٹھی درغام نے مل جانے کے باوجود چھوڑ دی۔ جو نشال نے ڈھونڈ کے نکالتے سب کے سامنے کی تو ہر طرف ہوٹنگ ہونے لگی۔ سب کے چہروں کو مسکان نے چھوا۔ اب تو تمہاری زندگی پہ نشال کا حکم چلے گا، اس کی ماں نے ان دونوں کو پیار کرتے مسکرا کے کہا۔ ماں کو بھی خوش دیکھ زرغام مطمئن ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد تھکن کا احساس کرتے نشال کو زرغام کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ وہ اس کی سیج سجا کے بیٹھی کہ تھکن سے اسے نیند آ گئی، اور اس کی نیند میں کیا اس سے کیا ہو گیا وہ نہیں جانتی تھی۔ اگر جانتی ہوتی تو شاید کبھی نہ سوتی۔ اچانک ہی رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ کھلی۔ وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں اتنی دیر سوتی رہی، زرغام کیوں نہیں آئے؟ وہ پریشان ہوئی کہ تبھی اس کے موبائل پہ کال آنے لگی تو اس کا دھیان بٹا۔ 50 سے اوپر مسڈ کالز تھیں۔ یا اللہ، بابا جان مجھے کیوں کال کر رہے ہیں؟ وہ بھی اس وقت؟ وہ گھبرائے ہوئے بستر سے اٹھتی، کال ریسیو کر گئی۔ بابا؟ نہ جانے کیوں اس کا لہجہ خود ہی بھیگنے لگا۔ سب ختم ہو گیا نشال، میرا بچہ چلا گیا۔ کیا بول رہے ہیں بابا سائیں؟ نشال کا تو مانو سانس سے حلق میں اٹک گیا۔ بابا سائیں
اسفند بھائی، کیا ہوا انہیں؟ زرخام نے مار دیا اسے، میرے بچے کو مار دیا، میرا سہارا چھین لیا اس نے، میں کبھی معاف نہیں کروں گا اسے، میرے بچے کا خون کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے کہتے کال کاٹ گئے، جبکہ نشال تو ابھی تک زلزلوں کی زد میں تھی۔ زرخام ایسا نہیں کر سکتے، وہ ایسا کیوں؟ میرا بھائی، اسفند بھیا، وہ روتے ہوئے چلائے اور ڈریسنگ پہ موجود ہاتھ مارتے سب کچھ زمین بوس کیا، اپنے لپسٹک کو رگڑ کے صاف کیا۔ نہیں سجنا مجھے اس شخص کے لیے جو قاتل ہے میرے بھیا کا۔ وہ پھر سے چلائی اور سیج پہ نگاہ جاتے ساری سیج اکھاڑ کے پھینکنے لگی کہ تبھی دروازہ کھلا اور زرخام اندر داخل ہوتا ایک پل کو ٹھٹک کے رک گیا۔ نشال کی حالت دیکھتا وہ کچھ پل تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ پورے کمرے کا برا حال تھا، اوپر سے اس نے خود کو بھی بے حال کیا ہوا تھا۔ کیا کیا ہو گیا پری؟ آپ، وہ اس کی جانب بڑھ وہیں رک جائے، پاس نہیں آنا۔ وہ انگلی اٹھاتے اسے وارن کر رہی تھی، وہ وہیں تھم گیا کہ اگلے پل وہ خود آگے بڑھتی اس تک پہنچی اور اس کے گریبان کو غصے سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میرے بھائی کا قتل کیوں کیا؟ کیا بگاڑا تھا میرے بھیا نے آپ کا؟ کیوں مار ڈالا انہیں؟ وہ ہذیانی انداز میں چلائے۔ زرخام نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ بری طرح بپھر رہی تھی اور اس کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ پری میری بات سنیں۔ وہ بے انتہا غصے میں بے قابو ہو رہی تھی۔ زرخام اسی کے مقابلے میں اتنا ہی تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ نہیں سننی مجھے آپ کی کوئی بات، چھوڑ دے مجھے، دور رہے مجھ سے، قریب مت آنا، ورنہ مار دوں گی خود کو بھی اور آپ کو بھی۔ وہ زرخام کو دھکا دیتے پیچھے ہٹی کہ کانچ کے ٹیبل سے ٹکراتے پیچھے کی طرف بری طرح گرنے لگی۔ زرخام کا دل جیسے ہال اٹھا اور کلائی سے کھینچ کے اسے واپس اپنے سینے سے لگایا۔ کیا ہو گیا پری؟ ہوش میں آئے، کیا کر رہی ہیں؟ ابھی آپ کو چوٹ لگ سکتی تھی۔ وہ اس کی فکر کرتے اسے ڈانٹ تو رہا تھا لیکن پھر بھی لہجہ دھیما ہی تھا۔ وہ اپنی پری بے چاہ کے بھی غصہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے مت چھوئیں، مر جانے دے مجھے۔ وہ اب کی بار اس کے سینے پہ دونوں بازو مارتے بہت بے دردی سے رو رہی تھی۔ زرخام سے اس کی یہ حالت برداشت نہ ہو رہی تھی۔ تبھی گھر کے باقی افراد بھی وہاں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے زرخام؟ کیوں چلا رہی ہے نشال؟ نور جہاں نے ماتھے پہ بل ڈالے پورے کمرے کی حالت دیکھتے زرخام سے استفسار کیا تو وہ ان کی جانب مڑتا کہ ایک دم نشال اس کی باہوں میں جھول گئی۔ پری، پری، آنکھیں کھولو۔ زرخام کو تو لگا اس کی سانس رک گئی ہو، کیسے وہ یوں ہوش کھو گئی۔ وہ بے چینی سے اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرتا بستر کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، سارا جلدی فون کرو، اسے کیا ہو گیا اچانک؟ نور جہاں اس کے ہاتھ رگڑتے بہت پریشان لگی۔ سارا نے ڈاکٹر کو فون کیا جبکہ زرخام اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں لیڈی ڈاکٹر وہاں پہنچ گئی۔ آپ سب سائڈ پہ ہو جائیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے ان سب کو باہر بھیج دیا۔ آخر یہ سب کیا تھا زرخام؟ نشال اس قدر پاگل پن والی حرکتیں کیوں کر رہی تھی؟ زرخام خود پریشان تھا، اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہ انہیں کیا جواب دیتا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے ان سب کو ایک خوشخبری سنائی۔ مبارک ہو، دلہن ماں بننے والی ہے۔ ان کی بات پہ تو سب پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ چند گھنٹے کی دلہن تھی وہ، اور ماں، مطلب وہ پریگننٹ تھی؟ کیسے ہو سکتا تھا یہ ممکن نہیں ڈاکٹر، آپ ٹھیک سے چیک کریں۔ ابھی ابھی ہی تو شادی ہوئی ہے، اور نشال پریگننٹ؟ نور جہاں کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ میں غلط نہیں، میں اچھے سے چیک کرنے کے بعد ہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ نور بیگم، آپ دادی، چپ، خاموش۔ وہ ایک دم غصہ ہوئی تو زرخام نے دانت پہ دانت جمائے ماں کو دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا زرخام، یہ ٹھیک نہیں بیٹا، اس لڑکی کو ابھی اسی وقت اللہ اماں حضور۔ وہ تو جیسے تڑپ بھی گیا، اسے لگا پوری حویلی اس پہ آن گری ہو۔ وہ لڑکی جو اس کی روح میں بستی تھی، اس کی سانس لینے کی وجہ تھی، جسے وہ دیوانوں کی طرح عشق کرتا تھا، اس کی ماں سے چھوڑنے کو کہہ رہی تھی، مر جانے کا مقام تھا۔ ایسا ناممکن ہے ماں حضور۔ اس کا لہجہ انتہائی سخت اور قطعی تھا۔ تو کیا تم ایک ناپاک لڑکی کو؟ ماں حضور، وہ میری پری ہے، جان ہے میری، ایک لفظ نہیں سنوں گا ان کے خلاف۔ وہ آج پہلی بار ماں سے بھی اونچی آواز میں بات کر گیا۔ نور جہاں تو گنگ ہی رہ گئے۔ زرخام بیٹا، بھولو مت، سامنے آپ کی ماں ہے اور آپ اپنی ماں کے ساتھ گستاخی معاف۔ ماں حضور، لیکن آپ پری کے خلاف کچھ نہیں بول سکتی۔ اور وہ بچہ، اس کا کیا؟ کس کا ہے وہ؟ اب کسی انجان بچے کو آپ نام دیں گے؟ نور جہاں کے الفاظ پہ اس بار زرخام صبر نہ کر سکا۔ بچہ میرا ہے ماں حضور،
اب اور سوال نہیں۔ وہ اونچی آواز میں دھاڑ گیا۔ اندر آتے ابرار شاہ نے بھی اس کے الفاظ بخوبی سنے تھے۔ کیا بول رہے ہو زرخام شاہ؟ تم ہوش میں ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بچہ تمہارا کیسے ہوا؟ جب نے کہا ابھی نہیں۔ وہ ان کی بات کاٹ گیا۔ 3 ماہ سے وہ میرے نکاح میں ہے۔ زرخام کی بات نے تو سب کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ یہی سچ بابا حضور، پری اور میرا نکاح آج سے 3 ماہ پہلے ہو چکا ہے۔ وہ نظریں جھکائے بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کا سر اونچا تھا، اور یہی بات ابرار شاہ کو چپ رہی تھی کہ بیٹا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ تم جانتے بھی ہو یہ کیا بول رہے ہو تم؟ اور یہ لڑکی؟ آپ نے جو کہنا ہے مجھ سے کہیں، پری کے خلاف میں کچھ بھی نہیں سنوں گا، کیونکہ ہر بات کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ نور جہان بھی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ آج پہلی بار ان کا بیٹا ان سے اپنے بابا سے دو بدو ہو رہا تھا۔ بی بی حضور، دلہن بی بی کو ہوش آ گیا ہے۔ اچانک سے ملازمہ نے آ کر بتاتے ان سب کو چونکایا تو نور جہاں نے ایک دکھتی نظر شوہر اور بیٹے پہ ڈالی اور آنسو ضبط کرتے اپنے کمرے کے جانے بڑھ گئی۔ اب کہنے سننے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کا خود کا بیٹا ہر بات کا ذمہ دار خود کو ہی ٹھہرا رہا، اور اس بات میں کتنی سچائی تھی فی الحال کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اللہ کے۔ ابرار شاہ بھی رخ پھیر گئے۔ سبھی باری باری وہاں سے چلے گئے تو زرخام گہرا سانس بھرتا کمرے میں جاتا، کمرے کا دروازہ لاک کر گیا۔ کمرے میں اب بکھراؤ نہیں تھا۔ ملازمہ سب کو صاف کر کے جا چکی تھی۔ نشال کو ہوش تو آ گیا، پر ابھی بھی اسے چکر آ رہے تھے۔ وہ اٹھ کے بیٹھنا چاہ رہی تھی لیکن اٹھ پا نہیں رہی تھی۔ رہ کر اس سے اپنے پاپا کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اس کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ الفاظ یاد کرتے ہی وہ اس سے سک سے سک کر رو دی۔ اس کا رونا زرخام شاہ برداشت نہیں کر پایا اور فوراً اس کے پاس جا بیٹھا۔ اے پری، ادھر دیکھو، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح سے بیہیو کر رہی ہو؟ وہ بے بسی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے بولا۔ نشال نے سرنفی میں ہلایا اور آنسو پہنچتے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ اپنا ہاتھ ہی دیکھتا رہ گیا۔ دل پہ ضرب پڑی تھی، پر وہ برداشت کر گیا۔ ایک تو اس وقت اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اور نہ جانے کس بات کو لے کے وہ پینک ہو رہی تھی اور اس پہ الزامات لگا رہی تھی۔ آپ جیسا شاطر انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھتی دکھی لہجے میں بولی، اور کیا شاطر پن کیا میں نے، وہ بھی بتا دیں۔ اب کی بات اس کا لہجہ بھی اسپاٹ ہوا تھا۔ آپ دھوکے باز ہیں، چیٹر ہیں زرخام۔ آپ نے ایک طرف میری رخصتی لے کے اس دشمنی کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور وہیں دوسری طرف میرے بھیا کو مار ڈالا۔ کس نے کہا آپ سے یہ سب؟ زرخام کے ماتھے پہ بل پڑے۔ نشال نے سخت غصے سے اسے دیکھا۔ ڈرامے کرنا بند کریں۔ اب آپ یہ کہیں گے میرے بابا جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ میرے بابا جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ چٹخ گئے سامنے بیٹھے بندے کی دیدہ دلیری سے۔ زرخام اس سے بحث کرنے کی بجائے اسفند کے نمبر پہ کال ملانے لگا۔ بیل جا رہی تھی لیکن کسی نے کال پک نہ کی۔ ایک بار پھر کال ملائی۔ میں آپ سے بول رہی ہوں زرخام شاہ، ڈرامہ بند کریں۔ آپ قاتل ہیں میرے بھیا کے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوتے اونچی آواز میں چلائے کہ اگلے پل کال ریسیو ہو گئی، جسے زرخام نے اسی وقت اسپیکر پہ ڈالا۔ ہیلو زرخام بھائی، خیریت؟ رات کس وقت کال کی؟ موبائل کی دوسری جانب سے اسفند کی آواز سنتے اس بار نشال سکتے میں آئے۔ زرخام کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں، جیسے آج وہ سب کچھ ہار گیا ہو۔ سامنے کھڑی لڑکی اس سے محبت کی تو دعوے دار تھی لیکن اعتبار کی نہیں، اور جب اعتبار ہی نہیں تو محبت کہاں سے ہو سکتی تھی؟ اور زرخام پاگل عشق کی منازل طے کر رہا تھا۔ ہیلو زرخام بھائی، کیا ہوا؟ مسلسل خاموشی محسوس کرتے وہ اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ سویا تھا۔ تمہاری بہن بات کرنا چاہتی ہے تم سے۔ زرخام کے لہجے میں چٹانوں سے سختی تھی۔ آگے بڑھ کے موبائل ساکت کھڑے نشال کے ہتھیلی میں تھما دیا اور خود وہاں سے باہر نکل گیا۔ ہیلو گڑیا، کیا ہوا؟ ٹھیک ہو نا؟ اسفند کے لہجے میں بے پناہ فکر تھی۔ بھیا آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ رو دی۔ ہاں میری جان، میں ٹھیک ہوں۔ کیا کوئی برا خواب دیکھا؟ وہ اسے پیار سے چمکا رہا تھا۔ خواب؟ کیا وہ خواب تھا؟ دل ہی دل میں سوچتے وہ اپنا سر تھام گئی۔ نہیں، وہ خواب نہیں تھا، اپنی سوچ کی نفی کی۔ بچے آرام کرو، سب ٹھیک ہے۔ خام خواہ خود بھی پریشان ہو رہی ہو اور ہمیں بھی کر رہی ہو۔ زرخام بھائی کو بھی یقیناً پریشان کیا ہوگا۔ زرخام کا نام سنتے ہی نشال کے دل کی دھڑکنیں بڑھ رہیں۔ اس کی نظروں نے زرخام کو تلاشنا چاہا، پر وہ کہیں نہیں تھا۔ چلو بچہ، تم آرام کرو، میں صبح چکر لگاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ نگہبان۔ وہ اسے پیار سے کہتا کال بند کر گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بابا کی کال آئی تھی،
انہوں نے کہا تھا بھیا کو زرغام نے مار دیا، میں نے خود سنا تھا۔ وہ اپنے گلے کو پکڑ کے گہرے سانس بھرتے آنکھیں میچ گئی۔ تبھی دروازہ کھلا اور زرغام دودھ کے ساتھ اس کے لیے بریڈ سلائس لے آیا۔ وہ جانتا تھا اس کی خوراک نہ ہونے کے برابر ہے اور اس حال میں اسے زیادہ کھانے کی ضرورت تھی، اور جس طرح کے حالات تھے زرغام کے علاوہ اس گھر میں اس کا خیال اور کوئی بھی رکھنے والا نہ تھا۔ زرغام، وہ روتے ہوئے اس سے پکار گئی، دودھ پی لو اور بریڈ بھی لے لو۔ وہ بنا اس کی طرف ایک نگاہ کے اسپاٹ انداز میں بولتا کبڈ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ لہجے میں وہی نرمی تھی۔ پلیز ایک بار بات سن لیں۔ وہ اس کے قریب جاتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ زرغام نے ایک نگاہ اس کے ہاتھ پہ ڈالی۔ آپ جانتی ہیں جب کوئی پیار کرنے والا بے اعتباری کی موت مارے، آپ کا بڑھا ہوا ہاتھ جھٹک دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اب بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ نشال کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ میں نہیں چاہتا آپ اس تکلیف سے گزریں۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی، جبکہ آنسو متواتر بہ رہے تھے۔ وہ اپنا نائٹ ڈریس لیتا باتھ روم میں گھسا تو وہ ہارے ہوئے انداز میں واپس بستر پہ جا بیٹھی۔ آنسو پہنچے تو ایک دم اپنے موبائل کا خیال آیا۔ فوراً اٹھاتے کال لسٹ چیک کی جہاں کسی ان نون نمبر سے کال آئی تھی جو نشال نے اٹینڈ کی تھی۔ 50 کے قریب مسڈ کالز بھی اسی نمبر سے آئی ہوئی تھی۔ اگر نمبر بابا کا نہیں تو آواز تو انہیں کی تھی۔ وہ آواز میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ نشال جتنا سوچے جا رہی تھی اتنا اس کا دماغ الجھ رہا تھا۔ وہ یہ بات زرغام کو بتانا چاہتی تھی پر اب وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ باہر نکلا تو نشال کو وہیں بستر پہ گمسم بیٹھا دیکھ آنکھیں میچتا گہرا سانس بھرتے ٹیبل کے پاس آتا دودھ اور بریڈ لی اس کے پاس جا بیٹھا اور اسے بائٹس بنا کے کھلانے لگا۔ نشال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایم سوری زرغام، میں نے آپ کے ساتھ۔ وہ ہچکیوں سے رو دی لیکن زرغام ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ اس کے کندھے سے لگی آنسو بہانے لگی لیکن زرغام بالکل چپ تھا۔ یہ درد سب سے بڑھ کے تھا کہ وہ اس پہ اعتبار نہیں کرتی، اور جب اسے یہ پتہ چلتا کہ وہ ایک ان نون نمبر سے آئی کال پہ بھروسہ کرتے اس پہ شک کر گئی تو نہ جانے زرغام کے دل پہ مزید کیا بیتنی تھی۔ یہ لیں، کھائیں اسے۔ زرغام نے اس کو تھوڑا سا کھلایا تو وہ چپ چپ کھانے لگی۔ دودھ پینے کے بعد وہ برتن ایک طرف رکھتا اس کے لیے آرام دہ ڈریس نکال گیا۔ جائیں چینج کر لیں۔ وہ بالکل اجنبیت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ ناراض ہو گیا تھا اور اس کا ناراض ہونا بنتا بھی تھا۔ کیا کچھ نہیں بولا تھا اس نے۔ وہ دل ہی دل میں سب کچھ سوچتے شرمندہ ہوتے آنسو پہنچتے ڈریس لیے ڈریسنگ روم میں بند ہوئی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ زرغام کی بے اتنائی اس کی جان لیبوں پہ لے آئی تھی۔ وہ سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے فضا میں گھٹن سی ہو گئی ہو۔ نور جہاں، کیا ہو گیا یار آپ کو؟ کیوں اتنا سٹریس لے رہی ہیں؟ ابرار شاہ بیوی کو ڈپریشن کی ٹیبلٹ نگلتے دیکھ پاگل ہونے کو تھے۔ تو کیا کروں؟ پہلے باپ نے ڈپریشن کا مریض بنا دیا، اب اس کی بیٹی ہمارے بیٹے کی زندگی کو برباد کرنے آ گئی۔ وہ تڑک کر بولی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بھروسہ رکھے مجھ پہ۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے ان کا سر اپنے سینے پہ رکھ گئے۔ آپ کا بیٹا 3 ماہ سے اس کو نکاح میں لے کے بیٹھا ہے اور ہمیں کانوں کان خبر نہ لگنے دی۔ وہ روندھی آواز میں بولی، ریلیکس میری نور جہاں۔ وہ بہت نرم لہجے میں بولے۔ نور جہاں نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے شاہ، کہیں ہمارا گھر بکھر۔ وہ روندھی آواز میں بولی، شش، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ان کے ہاتھوں میں نرمی سے انگلیاں چلانے لگے تو نور جہاں کو جیسے سکون سا آنے لگا۔ کاش سب ٹھیک ہو جاتا، فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں ہوں نا، رات گزرنے دیں، صبح ہوتی سب کچھ پتہ لگواتا ہوں۔ وہ ان کا ماتھا چوم گئے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا آپ پہ گیا پورے کا پورا۔ وہ ان کی جانب اب کی بار شوق نظروں سے دیکھتی مسکرائیں۔ اچھا، آج سے پہلے وہ آپ کا بیٹا تھا اور آج کے بعد وہ میرا بیٹا ہو گیا؟ چلو بھائی صحیح ہے۔ وہ مصنوعی خفگی بھرے انداز میں بولی تو وہ ان کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ بالکل آپ کی طرح بیوی کی کیئر کر رہا تھا وہ۔ یہ تو ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے نا نور جہاں۔ اس زمین پہ سب سے پہلا بننے والا رشتہ ہی میاں بیوی کا تھا، اور بہت میٹھا ہوتا ہے یہ رشتہ اگر کوئی سمجھے تو، اور ویسے بھی چھوٹے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ آج زرغام جو بھی ہے اس میں ہماری تربیت کا اثر ہے۔ وہ فخر سے بولے، صحیح کہتے ہیں سیانے، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ اگر باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کی عزت کرے گا، چاہت کرے گا، تو وہ وہی عزت اور چاہت اپنی بیوی کو دے گا۔ یہی عمل سب سے پیارا ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں جھانکتے خوش ہوتے بولی، اور الحمدللہ ہمارے بچے نے بہت اچھی تربیت پائی ہے۔ وہ دونوں ہی زرغام کے عمل سے اس لمحے تو غصہ ہوئے پر اب خوش تھے۔
جو بھی تھا اپنی بیوی کے لیے اس نے اسٹینڈ لیا، یہی سب سے بڑی بات تھی۔ پر اس نے نکاح چھپایا، اس کے لیے نور جہان اس سے صبح دو ہاتھ کرنے والی تھی۔ وہ چینج کر کے باہر نکلی تو کمرے میں نیم روشنی تھی، اور یقیناً زرخام نے اسی کی خاطر یہ روشنی کی تھی، ورنہ وہ اندھیرے میں ہی سونے کا عادی تھا۔ وہ بہت احتیاط سے چلتے بستر تک پہنچی۔ زرخام نے رخ پھیرا ہوا تھا، شاید سو رہا تھا یا سو چکا تھا، نشال اندازہ نہ کر پائی۔ اب تو رو رو کے اس کا سر بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے تکیے پہ سر رکھ کے لیٹی، زرخام کی پشت تکنے لگی۔ ایک جی چاہا ہاتھ بڑھا کے اپنی طرف متوجہ کرے، اسے بتایا کہ وہ اس کے بنا ادھوری ہے۔ مت منہ پھیرے اس سے یوں، ورنہ وہ مر جائے گی۔ خاموش آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ ہاتھ بڑھا گئی، پر اگلے ہی لمحے ہاتھ پیچھے کر لیا اور اس سے کروٹ بدلتی وہ ہچکی بھر گئی۔ کیا کچھ سوچا تھا آج کی رات کے لیے دونوں نے، کتنا انتظار کیا تھا آج کی رات کا، کہ ساری دنیا سے بے خوف ہو کے ایک دوسرے کے سنگ زندگی کے حسین اور یادگار لمحے بنائیں گے، پر سب کچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ آہ! وہ سہن نہ کر پاتے پھر سے ہچکی لے گئی۔ اس کا رونا محسوس کرتے زرخام خود پہ ضبط نہ کر پایا، مزید اس سے تعلق نہ رہ سکا، اور اس کی جانب کروٹ لیتے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ جو اس کی جگہ تھی وہ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھی میں دبوچے سے اس کے۔ نشال، سو جائیں، بہت رات ہو چکی ہے۔ وہی نرم اور مخصوص لہجہ، لیکن اس نے پری نہیں بولا۔ نشال کہا، مطلب وہ اپنا مقام اس کے دل سے کھو چکی تھی۔ یہ تکلیف زیادہ جان لیوا تھی، پر وہ اسے اپنے حساب میں لیے قرآن آیات کا ورد کرتا رہا اور پھونکتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بھاری ہوتی سانسوں کو محسوس کرتا وہ اس کے چہرے کو نہارنے لگا۔ اس کی بند پلکوں کو لبوں سے چھوتا وہ موت پر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے ہلکے ہلکے سوجے پپوٹوں کو لبوں سے چھوتے وہ تڑپ گیا اور بھینچ کے اسے سینے سے لگایا۔ ساری ناراضگی پل میں دور جس ہوئی۔ وہ اس کے لیے آکسیجن کا درجہ رکھتی تھی، اور یہ بات وہ بھی اچھے سے جانتا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو دور دور فجر کی اذانوں کی گونج سنائی تھی۔ زرخام نے آنکھیں میچے پر سکون ہوتے فجر کی اذان سنی۔ ایک عجیب سی کیفیت چھا جاتی تھی، دل اللہ کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ پہلو میں سوئی اپنی جان کو دیکھا تو مزید اپنے سینے سے کس کے لگایا اور شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے اس کا محبوب عطا کر دیا تھا۔ دھیرے سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے وہ اس کا سر تکیے پہ دھرتا باتھ روم کی جانب بڑھا۔ وضو بنا کے وہ مسجد جانے کی بجائے گھر میں ہی آج فجر ادا کرنے والا تھا۔ اسے نشال کی فکر ہو رہی تھی، اس کی خاطر وہ گھر پہ ہی رک گیا۔ نماز ادا کر کے وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر گیا تو یکدم اسے نشال کی دھیمی آوازیں سنائی دی، اور اگلے ہی پل وہ چیخ مارتے اٹھی۔ زرخام 1 منٹ اس کی دیری کیے بنا فاصلہ طے کرتے اس تک پہنچا۔ پری، پری کیا ہوا؟ وہی محبت بھرا لہجہ، وہی نرمی بھرا انداز۔ کچھ پل تو وہ خالی خالی نظروں سے زرخام کو دیکھنے لگی۔ زرخام کی نزدیکی محسوس کرتے وہ اس کے سینے سے لگی۔ زرخام نے پیچھے ہو کے بیٹھتے اسے اپنی گود میں لیا اور اس کی کمر سہلانے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ پری، ٹھیک ہے نا آپ؟ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب کی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ نشال کے چہرے پہ دھیمی سے مسکان سجے۔ کیسا شخص تھا! کل کتنا کچھ ہو گیا، مجال تھا کہ ماتھے پہ غم بھی آیا ہو، اور پھر اس کے سینے سے لگ گئے۔ اٹھے نماز فجر ادا کرے۔ وہ اس کو پیار سے ٹریٹ کرتا، اسے اپنی باہوں میں بھرے باتھ روم کی جانب بڑھتا، وہیں دروازے پہ اتار گیا۔ نشال نے پرسکون ہو کے وضو بناتے نماز فجر ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے اتنا اچھا شخص ملا۔ دعا مانگتے مانگتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ پری، رونا بند کریں، کل سے آپ نے ان آنکھوں پہ بہت ظلم کر لیا ہے، اب بس کر دیں۔ وہ اس کے پاس جاتے اس کے آنسو پونچھتے پیار سے بولا۔ نشال نے اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کی تو وہ اسے گود میں بھرتا بستر پہ لے آیا۔ رونا بند کریں ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اسے اپنے سینے پہ لٹاتا دھیرے سے بولا، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کتنا کچھ بولا کل میں نے، کیا کچھ کہہ دیا آپ کو، پر آپ تو مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ زرخام، میں آپ سے آپ جیسی محبت نہیں کر پائی، میری محبت میں کمی رہ گئی۔ وہ ابھی بھی سو کرتے اس کے سینے سے لگے بولی جا رہی تھی۔ زرخام شاہ کو غصہ آتا ہے، بہت سخت آتا ہے کہ سب اس کے غصے سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر
اپنی پری پہ کبھی نہیں آ سکتا۔ آپ محبت کی بات کر رہی ہیں؟ زرغام شاہ تو عشق کی منزلیں بھی طے کر چکا ہے۔ اس کی سرگوشی نما آواز پہ پری کا دل دھک سے رہ گیا۔ مزید کچھ پوچھنے کی سکت ہی نہ بچی۔ وہ اس کی باہوں میں اس کے ساتھ چپکتی آنکھیں میچ گئی، جبکہ زرغام زبانی ہی صورتوں کا ورد کرتا در و دیوار پہ بھی پھونک رہا تھا۔ یہ اس کی بچپن سے عادت تھی جو باپ سے ملی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی موجود تھے۔ عجیب سی نگاہوں سے نور جہاں نے بہو کو دیکھا۔ کل جو اس نے کمرے میں تماشا لگایا تھا، اس کے بعد سے ان کا دل نشال کے لیے پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ کوئی بات تو تھی جو ان سے چھپائی جا رہی تھی۔ نشال کی پلیٹ میں ناشتہ بھی زرغام سرو کر رہا تھا۔ نور جہاں نے گھوری سے شوہر کو نوازا تو وہ کھسیانے ہوتے رخ پھیر گئے۔ ان کا بیٹا ان کو اس حد تک کاپی کرے گا، انہیں اندازہ نہ تھا۔ آج شام کو ولیمے کا فنکشن ہوگا۔ اچانک سے آغا جان کی آواز گونجی تو وہ سبھی چونکے۔ ابھی بھی کیا ضرورت ہے، ایک ساتھ کر لیتے۔ نور جہاں نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ ابرار شاہ نے ماتھا مسلا۔ کیا مطلب بہو؟ کیا ایک ساتھ؟ وہ تھوڑا الجھے۔ ولیمہ اور بچے کا عقیقہ ایک ساتھ۔ وہ ٹیشو سے منہ کو صاف کرتے ایک کٹیلی نکاح نشال پہ ڈالتی بولی۔ نشال کا تو ناشتہ کرتے ہاتھ ہی رک گیا۔ ایک پل کو وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ نشال نے رخ پھیرتے زرغام کو حیرت سے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اور چہرے پہ اس قدر حیرت کیوں ہے، جیسے کچھ پتہ ہی نہیں؟ تائی امی کیا نہیں پتا؟ اس کی مدھم آواز سنتے زرغام نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ پری ناشتہ کریں، باقی باتیں بعد میں کر لیجیے گا۔ زرغام دو ٹوک انداز میں بولا تو نورجہاں نے دانت کچکچائے۔ آغا جان رات کو میڈیسن لے کر جلدی سو گئے تھے، جس وجہ سے انہیں رات کے ہوئے ہنگامے کے بارے میں علم نہ ہو سکا۔ تم تو ایسے بیہیو کر رہے ہو بیٹا جیسے وہ کوئی دودھ پیتی بچی ہے، جبکہ وہ خود اب ماں بننے والی ہے، اور یقیناً یہ بات وہ پہلے سے جانتی ہوگی۔ نور جہاں نے اپنی بات مکمل کر کے ہی دم لیا۔ نشال کا تو مانو سانس ہی تھم گیا۔ بے یقینی سے زرغام کو دیکھا، آنکھیں پھر سے آنسوں سے تر ہونے لگی۔ ماں حضور پلیز اس ٹاپک کو کلوز کر دیں، وہ ماں سے تھوڑے اکھڑے لہجے میں بولا۔ بہت اچھے بھائی، آپ لوگ جو مرضی کرتے پھرو، ہم ماں باپ بات بھی نہیں کر سکتے؟ 3 ماہ سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو، شرم نہیں آئی کہ جب یہ راز سب پہ کھلے گا تو کیا ہوگا؟ اب کی بار ڈائریکٹ بیٹے کو دیکھتے وہ بھڑک کے بولی۔ نشال کا سر شرمندگی سے جھک گیا، آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے۔ اس کا جھکا سر دیکھتے زرغام کے دل کو کچھ ہوا۔ مانا کہ چھپایا پر گناہ نہیں کیا، وہ بھی اب کی بار سخت لہجے میں بولا۔ سن رہے ہیں آغا جان، آپ کا لاڈلا پوتا کیا بول رہا ہے؟ نور جہاں نے آغا جان کو مخاطب کرتے طنز سے کہا۔ آغا جان نے کھنکار بھرا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں اتنا شور شرابہ کرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے خود یہ نکاح کروایا تھا۔ آغا جان نے سب پہ بم پھوڑا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب آپ نے؟ اور ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں؟ نور جہاں نے سر نفی میں جھٹکا۔ اب پتہ چل گیا نا، بس ہو گئی بات۔ زرغام بیٹا، رات کے لیے حویلی کے پاس جو فارم ہاؤس ہے وہاں پہ ہوگا ولیمہ، سارے انتظامات ہو گئے ہیں۔ ابرار شاہ ایک بار تم بھی دیکھ لینا، آغا جان نے اٹھتے ہوئے سب کو ایک نظر دیکھتے کہا۔ جی۔ ابرار شاہ نے بھی بیوی کو اشارتاً چپ رہنے کا اشارہ کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ سارا خان نے ایک نظر بہن کو دیکھا اور اٹھ کے اپنے روم میں چلے گئے۔ ماضی کے تلخ یادوں نے پیچھا کہاں چھوڑا تھا۔ پلیز جاوید شاہ، ایسا ظلم مت کرو، ہمارا بچپن سے رشتہ ہو چکا ہے، اب جب نبھانے کا وقت آیا ہے آپ انکار کر رہے ہیں تو کیا کروں؟ 1000 بار کہہ چکا ہوں، ادلا بدلی کر لیں، کوئی سنتا ہی نہیں۔ رشتہ پکا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح نہیں ہوا، اصل چیز نکاح ہوتی ہے، اور مجھے تم نہیں نور جہاں پسند ہے۔ پلیز جاوید ایسی باتیں مت کریں، وہ ابرار بھائی کی مانگ ہے اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایسا مت سوچیں کچھ بھی، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ چپ رہو تم، اب تم مجھے سکھاؤ گی نیکی اور گناہ کیا ہے؟ وہ بھڑک کے اٹھا۔ ایک بات آج تم کان کھول کے سن لو، نہ ہی میں تم سے شادی کروں گا اور نہ ہی نور جہاں کو اپنانے سے پیچھے ہٹوں گا، اور میرا کیا؟ وہ دکھی ہوئی۔ تم بیٹھی رہو اپنی ماں کے گھر میرے نام پہ ساری زندگی، اپنی مرضی سے، کیونکہ پسند تو میں نور جہان کو کرتا ہوں، اگر اللہ نے اسے میرا نصیب نہ لکھا جو کہ میں ہونے نہیں دوں گا، پھر بھی کبھی بھی نور جہان کی بہن سے شادی نہیں کروں گا۔ سارا جہاں نے آنسو پونچھے، ماضی کی ایسی تلخ یاد تھی جسے چاہ کے بھی وہ بلا نہیں پا رہی تھی۔
جب تک ماں باپ زندہ تھے ان کے آسرے پہ جاوید شاہ کے نام پہ بیٹھی رہیں۔ ماں باپ کی وفات کے بعد نور جہاں انہیں اپنے گھر لے آئیں، کیونکہ دشمنی تو چل نکلی تھی۔ جاوید شاہ نور جہاں سے تو شادی نہ کر سکا، پر دشمن ہو گیا وہ نور جہاں اپنے ہی سگے بھائی کا۔ اس نے اس دشمنی کی آگ کو بھڑکاتے اپنے ہی کلاس فیلو سے نکاح کر لیا اور سارا کو دھتکار دیا۔ سارا جہاں کو آغا جان نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ وہ پچھلے 26 سال سے بہن کے ساتھ رہتی تھیں۔ آنے والی نسلوں سے یہ بات چھپی ہوئی تھی۔ ابھی تک اس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا گیا تھا، پر وقت دور نہیں تھا جب یہ حقیقت بھی سب پہ آشکار ہو جاتی۔ درخام خود ڈیرے پہ چلا گیا اور پھر فارم ہاؤس میں جا کے سارے انتظامات دیکھے، جہاں آغا جان نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی۔ ابراز شاہ نے اسے گھر بھیج دیا تاکہ وہ تیار ہو سکے۔ باقی سب انتظامات خود چیک کرنے لگے۔ وہ روم میں تیار ہونے کو آیا تو نشال کچھ دیر پہلے ہی ریڈی ہو کے بیٹھی تھی۔ بیوٹیشین اسے تیار کر کے گئی تھی۔ درخام کو دیکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بے انتہا نروس لگی، لیکن اسے درخام سے سوال کرنا تھا۔ درخام اس کا منموہنا چہرہ دیکھتا اس کی طرف بے اختیار پیش قدمی کر گیا۔ اس کی بھاری پلکیں عارض پہ سجدہ ریز ہوئیں۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ بنا اس کی کوئی تعریف کے نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں پریگننٹ ہوں، وہ بنا پلک جھپکے سے دیکھتے بولی۔ کیا آپ نہیں جانتی؟ زرغام نے سوال کے بدلے سوال کیا تو وہ سرنفی میں ہلاتے اسے ہی دیکھے چلی گئی۔ تو زرغام نے گہرا سانس بھرا اور اسے بستر پہ بٹھایا۔ سب ٹھیک ہے، فکر نہیں کریں، میں تیار ہو کے آتا ہوں، پھر دیر ہو جائے گی۔ وہی نرمی بھرا انداز، یوں لگ رہا تھا جیسے پہلی بار مل رہے ہوں۔ زرغام ناراض ہے مجھ سے؟ وہ اس کی کلائی تھام گئی۔ نہیں، وہ اٹھ کے جا چکا تھا جبکہ وہ غزالی آنکھیں ایک بار پھر آنسوں سے بھرنے لگی۔ شاید میں اب کبھی بھی آپ کی محبت واپس نہ پا سکوں۔ وہ ہچکی بھر گئی۔ اس وقت اس کے موبائل پہ اسی نا اننون نمبر سے کال آنے لگی۔ نشال کے ہاتھ پیر کانپ اٹھے، پر اس وقت اسے شدید غصہ بھی تھا اور غصے سے کال اٹینڈ کی۔ کیسی بیٹی ہو تم؟ تمہارے بھائی کا قتل ہوا ہے اور تم اسی قتل کے ساتھ ولیمہ منا رہی ہو؟ بے حس بیٹی ہو تم۔ کون ہو تم؟ سخت آواز لیکن کانپتے لہجے میں پوچھتی وہ اپنی جگہ ساکت سے اٹھی ہوئی۔ تو مقابل نے خوب کہکا لگایا۔ مجھے لگا تم کل ہی سمجھ جاؤ گی، پر تم تو بے وقوف نکلی۔ خیر، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر نہیں چاہتی کہ تمہارا بھائی اسفند شاہ اس دنیا سے کوچ کر جائے تو تم یہ ولیمہ نہیں اینڈ کرو گی۔ مقابل اب کی بار اسے دھمکی دے رہا تھا۔ بکواس بند کرو، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی، سمجھے تم؟ اور خبردار جو مجھے دوبارہ فون۔ تم مجھے ہلکے میں لے رہی ہو جانے من؟ نشال کے دماغ کی تنابیں ہلی تھیں۔ تم ایک نمبر کے بے غیرت انسان ہو۔ اگر ہمت ہے تو سامنے آ کے بات کرو، تب تمہیں۔ اچانک سے زرغام نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے کال اسپیکر پہ ڈالی۔ سامنے بھی آؤں گا، جلوے بھی دکھاؤں گا اور جلوے دیکھوں گا بھی، جانے من، کسی بھول میں نہ رہنا۔ اور اب دیکھو کیسے تمہارے بھیا کو سیدھا اوپر پہنچاتا ہوں۔ وہ کال بند کر گیا۔ نشال کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ میں نہیں جانتی۔ زرغام آپ قسم لے لیں، مجھے نہیں پتا کون ہے۔ وہ رو دی۔ شش، رونا نہیں۔ وہ موبائل ایک طرف رکھتا اس کے قریب ہوتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ نشال کے دل کو تو جیسے سکون سا آ گیا۔ وہ بہت زور سے اس کے گرد باہیں بھینچ گئی۔ کل بھی اس کا فون آیا رات کو، اور میں سمجھی بابا۔ وہ رات والی ساری بات اسے بتاتی چلی گئی۔ یہ بات آپ نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتائی؟ زرغام نے ٹیشو لیتے بہت ہی آرام سے اس کے آنسو پونچھے۔ پہلے مجھے لگا سب سچ ہو گیا، پر جب احساس ہوا تب آپ ناراض ہو گئے۔ مجھے آپ سے رات کو بہت ڈر لگا تھا۔ وہ بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکال کے بولتی زرغام کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ مجھ سے ڈر؟ میں نے تو ذرا سا بھی غصہ نہیں کیا۔ پھر کیوں ڈر؟ وہ اس کو اتنے پیار سے اپنے ساتھ لگا گیا کہ نشال خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی تھی۔ ایم سوری، میں نے رات کو کتنا اوور ریئیکٹ کیا۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا، مجھے تھپڑ۔ کوئی اور میری جگہ کیوں ہوتا؟ میں خود ہوں اپنی پری کے لیے۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے چوم گیا۔ آپ بہت گریٹ ہیں زرغام۔ وہ اس کا ماتھا عقیدت سے چوم گئی۔ کوئی بھی بات ہو پری، مجھے کبھی بھی چھپانا مت۔ مجھ سے ہر بات شیئر کرنی ہے، اور رہی بات کل جو کچھ ہوا، آئندہ نہ ہو۔ میں سب برداشت کر لوں گا، لیکن بے اعتباری نہیں۔ جو شخص آپ کے لیے جان دے سکتا ہے وہ آپ کے اپنوں کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کے کر سکتا ہے۔ یہ تو اعتبار رکھے نا۔ مجھے آپ پہ خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے زرغام۔ بس پتہ نہیں کل پہلے سے ہی دل گھبرا رہا تھا میرا۔ یوں لگتا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے،
اور پھر رات کو آپ آئے بھی نہیں۔ پھر یہ فون کال، میں ایک دم سٹریس میں چلی گئی، نمبر تک نہیں دیکھا ذرا۔ یہ کون ہو سکتا ہے اور ہمیں کیوں تنگ کر رہا ہے؟ وہ سیدھے ہو کے بیٹھتی اسے سوال کرنے لگی۔ میں ہوں نا یہ سب سوچنے کے لیے، میں ہینڈل کر لوں گا، دوبارہ کال نہیں آئے گی، ڈونٹ وری۔ وہ اسی لیے باہر آیا۔ کچھ ہی دیر میں فارم ہاؤس میں مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ اسفند شاہ اور جاوید شاہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ بیٹی سے ملی تو نشال کو سکون سا آ گیا۔ اسفند کو دیکھ کے وہ جی اٹھی تھی۔ اس نے کسی سے اس فون کال کا ذکر نہ کیا۔ زرغام نے منع کیا تھا، وہ سب خود ہینڈل کر لے گا، یہی بول کے وہ نشال کو مطمئن کر چکا تھا۔ دونوں کی جوڑی کی بے حد تعریف ہوئی۔ وہ جیسے ہی حویلی واپس پہنچے ان کی گاڑی بھی فائرنگ ہوئی۔ جاوید شاہ اور اسفند بھی ان کے ہمراہ ہی تھے، جو کہ آغا جان کے کہنے پہ حویلی ساتھ آئے تھے۔ سبھی محفوظ رہے تھے سوائے آغا جان کے۔ انہیں بازو پہ ایک گولی چھوتے گزری۔ آغا جان! جاوید شاہ ان کے پاس ہی کھڑے تھے، فوراً سے بیشتر انہیں سنبھالا۔ باقی سب کی نگاہ بھی اس طرف اٹھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کرتا کہ دور سے جاتی گاڑی سے ایک اور فائر ہوا جو جاوید صاحب کے لیے تھا، پر بروقت سارا جہاں نے آگے ہوتی وہ گولی خود پہ کھا لی۔ سارا! نور جہاں کی چیخ بلند ہوئی، ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ جاوید شاہ تو باپ کو سنبھالے سامنے زمین پہ سوتی سارا کو ساکت ہوئے دیکھنے لگے۔ بھلا کوئی کیسے کسی کی موت کو اپنے نام لکھوا سکتا ہے؟ آغا جان کو سنبھالتے سب نے سارا کو بھی سنبھالا۔ نور جہاں تو بہن کی یہ حالت دیکھتے مرنے والی ہو گئی تھی۔ زرغام نے ارد گرد سیکیورٹی سخت کر دی تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے فائرنگ کی وہ بھی کچھ ہی دیر میں پکڑے جا چکے تھے، لیکن جو نقصان وہ ان کا کر گئے تھے اس کا مداوع کیسے ہونا تھا؟ 6 ماہ بعد جاوید شاہ اس وقت ایک قبر پہ کھڑے فاتح خوانی کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، اور یہ آنسو اس عورت کے لیے تھے جس کے جیتے جی وہ ان کی قدر نہ کر سکے۔ سارا جہاں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ان کے نام پہ گزار دی اور جاتے جاتے ان کو سبق پڑھا گئی۔ تھوڑے ہی دور ان کی اپنی زوجہ کی قبر بھی وہیں تھی، اس پہ بھی فاتح خوانی کرتے وہ قبرستان سے باہر نکلے تو سامنے آغا جان کھڑے تھے۔ ان کے اس بیٹے نے ان 6 ماہ میں اس طرح خود کو بدلا، وہ خود بھی حیران رہ گئے تھے۔ وہ اپنے آغا جان کے سب سے زیادہ نزدیک ہوئے تھے اور سب سے زیادہ خدمت بھی وہی کرتے تھے۔ اس ایک حادثے نے ان کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ ان قتلوں کو سزا ہوگی۔ وہ ملکوں کے تھے جنہوں نے ان کی آپسی دشمنی کا فائدہ اٹھانا چاہا اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر کے وہ ان دونوں بھائیوں کو مروانا چاہتے تھے تاکہ 100 ایکڑ زمین کا جو مسئلہ درپیش ہے وہ بنا لڑے حل ہو جائے۔ پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج دونوں بھائی ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے، ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو چکے تھے کہ اب کوئی بھی بیرونی طاقت انہیں الگ نہیں کر سکتی تھی۔ اسفند شہر جا چکا تھا، اس کا رہن سہن سب وہیں کا تھا، اور پھر اس نے یشما سے منگنی کر لی اپنے والد کی اجازت سے، لیکن وعدہ کیا کہ شادی گاؤں آگے ہی کرے گا۔ انہوں نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ غصہ، ان کا تکبر، نفرت سب کہیں دفن ہو گیا تھا۔ اب صرف مٹی کا سادہ سا انسان بچا تھا جو صرف مٹنا جانتا تھا، مٹانا نہیں۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں وہ بھاگتا ہوا داخل ہوا۔ اچانک نشال کو لیبر پین سٹارٹ ہو گیا تھا۔ ابھی تو اس کا نواں ماہ شروع ہوا تھا۔ ابھی وقت تھا کہ اچانک اسے پین ہوا تو نور جہان اسے ہاسپٹل لے بھاگی۔ کہاں ہے پری؟ وہ اتنا بے چین تھا کہ نور جہان کو اپنا وقت یاد آ گیا۔ فکر نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی، پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زرغام تکلیف میں ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا پری کی جگہ خود وہ تکلیف سہ کے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے ایک نومولود بچی نور جہان کی جانب بڑھائی۔ مبارک کو بیٹی ہوئی ہے۔ آغا جان نے آتے ہوئے ڈاکٹر کے الفاظ سنے تو ماشاء اللہ کہتے وہاں پہنچے اور چھوٹی سی بچی کو اپنے سینے سے لگاتے اس پہ دم پڑ کے پھونکا، سارا زرغام شاہ۔ انہوں نے اسی وقت اس کا نام رکھ دیا۔ نور جہان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بہہ نکلے۔ کوئی بھی تو اس وفا کے پیکر کو نہیں بھولا تھا۔ نشال کو وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو زرغام سب سے پہلے اندر داخل ہوا۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ تھینک یو میری جان، تھینک یو سو مچ۔ آج آپ نے مجھے مکمل اپنا بنا لیا۔ جو تکلیف آپ نے سہی وہ تو میں کبھی خود پہ سہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک ماہی کو اللہ نے رتبہ دیا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ چومے عقیدت سے بولی جا رہا تھا، ہماری بیٹی کیسی ہے؟ اپنی دادوں کے پاس ہے، سبھی اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی مجھے دے ہی نہیں رہا میری سارا کو۔ وہ جیسے اسے شکایت لگا رہا تھا۔ نشال دھیما سا مسکراتے اسے اپنی طرف جھکنے کا اشارہ کر گئی۔ وہ جھکا تو نشال نے اس کے گال پہ لب رکھے۔ ہم پھر سے ایک اور بیوی پلان کر لیں گے۔
وہ کتنے مزے سے بول رہی تھی، جبکہ کوئی زرخام سے پوچھتا اس وقت یہ وقت کیسے کاٹا تھا۔ ابھی تو مجھے اپنی پہلی اولاد کا سکون لینے دیں، دوسری اولاد کا بعد میں سوچیں گے۔ وہ اس کے لبوں پہ ہلکی سی جسارت کرتا اسے سرشار کر گیا۔ سبھی دستک دیتے اندر داخل ہوئے۔ آغا جان نے اپنی پڑپوتی کو اپنی گود میں بھرا ہوا تھا، وہ کسی کو دے ہی نہیں رہے تھے۔ جاوید شاہ اور ابراہ شاہ تو اس پہ صدقے ہی واری جا رہے تھے۔ بہت دیر بعد وہ سارا کی گود میں آئے جب اسے بھوک لگی۔ سبھی وارڈ سے باہر نکل گئے۔ زرغام وہیں اس کے پاس بیٹھا۔ آپ بھی باہر جائیں، وہ گھورتے بولی۔ نہیں، مجھے اپنی بیٹی کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا۔ وہ ضدی انداز میں بولتے نشال کو شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی جب ہم سفر آپ کو چاہنے والا مل جائے۔ اللہ سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور سکون عطا کرے، آمین۔